جان بوجھ کر پینے سے اور جان بوجھ کر روزہ جاز ہونے کے باوجود اپنے آپ پر غسل فرض کر لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے. سمجھا؟ باقی تو مسائل ہم لوگوں کو پتا. منہ میں کوئی چیز رکھی، ٹافی تھی، شکر تھی، نمک تھا، گھل کر اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے. منہ سے خون نکلا دانتوں سے یا انگلیوں سے کھچا کیا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا، روزہ فاسد ہو جائے گا. روزہ کیا ہو جائے گا؟ ضمن اس کے ساتھ مسئلات کرتا چلوں. یہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون دیتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون دیتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ہاں روزے کی حالت میں بندہ خون دینے سے اجتناب کرے کہ ہو سکتا ہے ایسی کمزوری ہو جائے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، لیکن بلڈ دینے سے یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون دیتے ہیں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد. جو پہلے کے علماء تھے ان کی تحقیق یہ تھی کہ آنکھ اور حلق کا ملفظ نہیں ہے، لیکن جدید تحقیق یہی ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالے تو حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آنکھ کے ذریعے میدے میں کوئی چیز جا سکتی ہے، تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ فاسد اس لیے نہیں ہوگا کہ سرمے کی اجازت میرے پاس اس کو خود عطا ہوتا ہے. کان میں اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، کان میں تیل ڈالنے سے، کان میں پانی چلے جانے سے روزہ فاسد ہے. اور اگر خدا کا خاصا پردہ پھٹا ہوا ہے، حلق میں پانی آ گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ روزہ فاسد. آپ جا رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا موٹر سائیکل پر ہے، بات کرتے کرتے منہ کھلا ہوا تھا، مکھی اندر چلی گئی یا دھول اندر چلی گئی، بے اختیار اندر چلی گئی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. منہ میں کوئی ایسی چیز رکھی، کوئی کپڑا تھا یا کوئی دھاگا تھا، جو کوئی ایسی چیز رکھی جس کا رنگ اترتا ہے، گھلتا ہے، تو وہ رنگین ہوئی سے تھوک رنگین ہو گیا، اس کو اگر نکل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح آپ کہیں یہ جو اگربتی کی جو خوشبو ہوتی ہے، خوشبو اتر لگانے سے، اگربتی کی خوشبو آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. خوشبو لگانے سے روزہ فاسد. ہاں اگربتی یا دھوئیں وہ بندہ جان بوجھ کر کھینچ کر اندر لے کر جا رہا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ روزہ فاسد. بات سمجھا رہی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ روزہ فاسد ہو جائے گا. بار بار نہانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. بار بار نہانے سے روزہ فاسد. انجیکشن کے حوالے سے اختلاف ہے. انجیکشن دو طرح کا ہے، ایک ہے ویل میں لگتا ہے، ایک ہے پٹھوں میں لگتا ہے. یہ بات سمجھا رہی ہے؟ جدید جو تحقیق ہے وہ سے علماء اس بات پر متفق ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. لیکن اگر ضرورت شدیدہ نہ ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگتا ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ جو رمضان کے مہینے میں یہ جو ہوتا ہے، بعض بار روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا روزہ یا کوئی اور روزہ ہے، آپ نے منہ میں کسی بندے نے ہر بار پان رکھا یا نسوار رکھی اور کہتا یہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یا سگریٹ پی رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی حد سے نیچے نہیں گیا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد. اس کے باریک ذرا سگریٹ کا دھواں نہ چاہتے ہیں کہ نیچے اتر جاتے ہیں، اس لیے تو پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں. دلیل اس لیے نسوار ہے یا پان ہے یا کوئی چیز اس طرح ہم نے رکھی، ان کے ذرات میں چمانے والی ہے، اس کے ذرات آٹومیٹکلی حلق سے نیچے اترتے رہتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا؟ روزہ فاسد ہو جائے گا. اعتکاف کا یاد ہے نا سب کو؟ دھیرے سے بولے. اعتکاف کا یاد ہے نا سب کو؟ مسجد میں ہماری اعتکاف ہوگا انشاءاللہ. اور تقریباً چھوٹوں کے قریب علماء کرام ہے جو اعتکاف والوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. ان کی سحری تاریخ کا اہتمام انشاءاللہ مسجد میں ہوگا. پچھلی جمعہ کو میں نے تفصیل بتا دی. آخری بات عرض کروں، 1 منٹ دیں گے؟ 2 منٹ دیں گے آپ کو؟ اجازت ہے؟ آپ کھڑا کریں، اجازت ہے؟ پچھلے دنوں مسئلہ بنا فرانس کے سفیر کے حوالے سے، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟
شاید بیچ میں کچھ ادارے والے بھی اداروں کے لوگ بھی موجود تھے. تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، سرکار کی ناموس پر پہرا دینا صرف یہ خالد رضوی یا اس کے بیٹے کا کام نہیں، یہ ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سرکار کی ناموس پر پہرا دے. بے شک. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. خالد رضوی صاحب کے بیٹے کا کام نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کا روزے سال بعد آتے ہیں، نماز پانچ کا فرض ہے روزانہ، لیکن سرکار کی ناموس پر پہرا دینا یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. بے شک. تحریک کی جگہ کوئی نہیں ہوتا مسلمان. صاحب رضوی صاحب ہے یا ان کی جگہ کوئی اور ہے. خاتم رضوی کی محبت ہمارے دل میں ان کے پیسے کی وجہ سے، ان کے چہرے کی وجہ سے نہیں تھی. صاحب رضوی صاحب کی محبت میرے دل میں ان کے چہرے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں تھی، نہیں ہے. میرے دل میں اگر ان لوگوں کی محبت ہے تو اس وجہ سے ہے یہ سرکار کی ناموس کا پہرا دینے والے. بے شک. میں روح سے دل سے ان کے ساتھ، مجھے تو پوچھتا ہے نہیں آپ ان کے ساتھ، آپ کا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میرا سیاسی کوئی تعلق نہیں، میرا سیاسی کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ دینی تعلق ہے. میں نہیں کہتا ان کی جو ساتھ رضوی صاحب ہے، یہ جو خالد رضوی صاحب یا فروغ الحسن صاحب، نہ ان کی جگہ کوئی مسلمان کھڑا ہو میں اس کے قدموں کی خاص بھی چوموں گا کہ وہ سرکار کی ناموس پر پہرا دے رہا ہے. بے شک. اور یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مولوی جو اس طرح کی یہ ڈنگ چھو گئے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سرکار کی ایک صحابیہ، واحد صحابیہ جو شہیدہ ہے، حضرت سمیہ، سرکار کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی. آپ کلمہ پڑھتے، آپ کو دیتا مارا، بعد واجب میں بھی شبدہ میں دیتا مارا جو پیٹ چیز کر رکھتی ہے کہ آپ کی شہادت. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے تکلیف ہے میرے سنی بھائی کی شہادت ہوئی ہے، مجھے ان کی بھی تکلیف ہے جو پولیس والے شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک والوں نے نہ پولیس والوں کو شہید کیا اور نہ پولیس والوں کے جو معاملات ان میں بھی شرط پسند عناصر موجود ہیں، ان میں سے بھی موجود ہے. لوگوں کو قتل کرنا یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں ہے، شر پھیلانا یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. ان لوگوں کو اپنی اپنی صفوں میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو دین کے نام پر شر پھیلا رہے ہیں، جو پولیس کی وردی کی آڑ میں شر پھیلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہمارے تقریباً 80 لوگ شہید ہوئے، پولیس والے بھی شہید ہوئے. میں دونوں کو شہید کیوں کہتا ہوں؟ پتہ کیوں کہتا ہوں؟ ان دونوں کو قتل کرنے والے، ان دونوں کو قتل کرنے والے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے، اور ان میں سے شخص پسند وہ عناصر کے جنہوں نے جو ہے وہ تحریک کا نام بدنام کرنے کے لیے، تحفظ ناموس کے رسالت کے پروانوں کا نام بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے کھیل کھیلا. ورنہ خدا شاہد ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میری روح بھی ان کے مشن پر قربان، میری ذات بھی قربان، میرا سب کچھ قربان. اگر وہ مولویوں کا کتا سرکار کی ناموس پر پہرا دے رہا ہے تو یہ سرکار کی ناموس پر پہرا نہ دے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے. علامہ اسقلانی نے لکھا، اس کتے نے جب اس آدمی کو بھوکتے ہوئے دیکھا، بکواس کرتے ہوئے، اس کے ہل کھینچ کر قتل کر دیا. اس کے اس جذبے کو دیکھ کر 20,000 کے قریب، کتے کے جذبے کو دیکھ کر 20,000 کے قریب عیسائی مسلمان ہو گئے. کتنے؟ 20. سرکار کی ناموس سے جو ہلکا لے اسے جملے، اس کو جملوں کا کوئی فائدہ نہیں، اسے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سرکار کی ناموس پر ہم کبھی بھی کوئی بندہ بھی کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کمپرومائز کر لے. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، من سکبر رضیم فقتلوا، جو سرکار کی برائی کرے یا کسی نبی کی بھی برائی کرے اسے ختم کر. ہمارا ایک ہی. لیکن اللہ کو نقصان پہنچانا یہ ہمارا مشن نہیں، لوگوں کو قتل کرنا یہ ہمارا مشن ہے
के नाम पर हम ये काम ना करते हैं, ना करने की इजाजत देते हैं। ये उन लोगों ने काम इस तरह का किया है जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, दीन का लिबादा उन्होंने उड़ा और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। सरकार का तोहफा है ये हमारा पाकिस्तान, और इसकी हिफाजत करना ये हम सरकार के तोहफे की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नामूस पर पहरा अगर कोई जानवर भी देगा तो जानवर की भी हिंदू राम कोसली था, सरकार की नाते लिखा करता था। इसमें जब मौत हुई तब ये था ये कोई मुद्दा ना था कोई सरकार के पाकिस्तान बनने से पहले, इसकी जब मौत हुई ना तो आग भी इसको आग लगाते थे, आग नहीं लगती थी। इसकी बीवी से पूछा इसका मसला क्या है, कहा तुम्हारे नजदीक ये हिंदू था लेकिन मैंने इसे मुसलमानों के नजदीक नाते लिखते हुए पढ़ते हुए देखा है। इस वजह से आज इसकी कब्र को, इसकी मैयत को जो आग जो है वो जला दी है। मैं आपसे भी अर्ज करूंगा और सांस के साथ आका की नामूस पर पहरा तहरीक की जगह कोई भी हो, नामूस के लिए हम इनके साथ हैं और जीना मरना हमारा उस बंदे के साथ है जो आका की नामूस पर पहरा दे। अल्लाह तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एहतिकाफ के लिए लोग फॉर्म ले रहे हैं, आप भी टाइम से फॉर्म ले लें, आगे आगे हो जाए ताकि पीछे से हमारे को जगह मिल सके। अगर पीछे जगह नहीं है तो ऊपर वाले फ्लोर में जगह बनी हुई है, नमाज़ी वहाँ पर शिफ्ट हो।